نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ دنیا سے کیا لے کر جا رہا ہوں؟ مکتبۃ المدینہ کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی 425 حکایات، پیج نمبر 562 پر عمرو بن قیس کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے قبل وہاں پر موجود لوگوں سے فرمایا، میری حالت سے عبرت پکڑو، کیونکہ ایک دن تمہیں بھی موت کا سامنا کرنا ہے، اور جب تم مجھے قبر میں اتار چکو تو دیکھ لینا کہ میں تمہاری دنیا سے کیا لے کر جا رہا ہوں۔ یا اللہ پاک رحم فرما، آمین۔ حوالہ سیرت ابن جوزی، پیج نمبر 322۔ مرنے والا انسان دنیا سے اپنے ساتھ صرف نیک اعمال لے جاتا ہے، روپیہ پیسہ زمین جائیداد وغیرہ سب پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اس لیے ہمیں مرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لینی چاہیے۔ یا اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم آمین۔ سکے مدینہ محمد الیاس اختار قادری رضوی وفیان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خبر ملی کہ رمضان جلن اختاری، عمران جلن اختاری، پروفیسر شعبان جلن اختاری اور جام شاہ جہان جلن کے ابو جان اور حاجی ارشاد جلن اور شہباز جلن کے بھائی جان حاجی عبدالرزاق جلن اختاری فالج میں مبتلا رہتے ہوئے 16 ذوالقعدہ 1444 ہجری مطابق 6 جون 2023 کو 70 سال کی عمر میں جمال الدین والی صادق آباد پنجاب میں کلمہ شریف پڑھتے ہوئے وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، کیا مقدر پایا ہے، کیا مقدر پایا ہے انہوں نے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حوالہ ابو داود جلد 3 پیج نمبر 255 حدیث نمبر 3116۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں امداد کے حوالے سے اس حدیث پاک کی شرح میں یوں فرمایا کہ آخری وقت کلمہ شریف پڑھنے والا ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا جو لمحے بھر کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ویسے تو ہر مسلمان کو یہ فضیلت ملے گی کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اگرچہ گناہگار عذاب سہنے کے بعد۔ حوالہ فتاوی شامی جلد 3 پیج نمبر 92۔ میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر و ہمت سے کام لینے کی تلقین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاجی عبدالرزاق جلن اختاری کو غریق رحمت فرما۔ اللہم آمین۔ یا غفار الذنوب، اے گناہوں کی مغفرت فرمانے والے رب غفار، ان کے تمام چھوٹے بڑے چھپے ظاہر جانے انجانے ہونے والے گناہ معاف۔ اللہم آمین۔ یا رب العزت انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ اللہم آمین۔ یا ارحم الراحمین، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ان کی قبر جنت کا باغ بنے، رحمت کے پھولوں سے ڈھکے تاکہ نظر وسیع ہو جائے۔ اللہم یا آمین۔ کاشف الغم، اے رنج و غم دور کرنے والے، ان کی قبر کی گھبراہٹ پیشہ تنگی اور اندھیرا دور فرما۔ اللہم آمین۔ یا رب المصطفیٰ و طفیل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی قبر تا حشر جگمگاتی رہے، اللہم آمین۔ روشن کر قبر بے کسوں کی۔ اے شمع جمال مصطفیٰ، تاریخ کے غور سے بتانا، اے شمع جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا غفار الذنوب، اے گناہوں کی مغفرت فرمانے والے، مرحوم کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ اللہم آمین۔ یا اللہ پاک تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ اللہم آمین۔ یا ذل جلال والاکرام، اے عظمت و عزت والے، میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شائع نشانی ان پر اجر عطا فرما۔ اللہم آمین۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ اللہم آمین۔ وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارا ثواب مرحوم حاجی عبدالرزاق جلن اختاری سمیت ساری امت کو عنایت فرما۔ اللہم آمین۔ جاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی اچھی اچھی نیتیں ضرور بھجوائیے گا، ہمت رکھیے گا۔ بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں 19 ذوالقعدہ شریف 1444 مطابق 8 جون 2023 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ محمد۔